الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ واجب الاحترام سامعین کرام، کسی شے نال پاویں وہ کوئی جاندار ہوئے، کوئی جگہ ہوئے، کوئی وقت ہوئے، انسان نو جنہ زیادہ وہ پیار ہوندا ہے اونی وہ جدائی اور وہ الگ ہونا وہ شاک ہوندا ہے۔ یہ محبت دا پیمانہ ہے کہ جنہ پیار ہوئے، پیاری شاید جدو دے ہتھوں نکلتی جائے تو انہوں غم ہوندا، صدمہ ہوندا۔ یقین جانو رمضان المبارک آیا اور آج 6 دن وہ گزر چکے ہیں۔ بالکل اس طرح ہی جب اسٹیشن تو گڈی چل پئی ہے، اسی پلیٹ فارم تے کھڑے ہیں، 6 ڈبے نکل گئے۔ اس موقع تے رسالت مآب علیہ السلام دے خاندان دے ایک معزز فرد جڑے پوری دنیا اسلام معروف ہے، امام علی بن حسین زین العابدین، انہاں دا پیارا فقرہ جڑا میں نا رمضان شریف دے بارے تو بعد کوئی بندہ کچھ نہیں کہہ سکتا، السلام علیکم من مطلوب قبل وقتی، سلام ہوئے تیرتے رمضان جدے آن تو پہلا تیرا بڑا انتظار سی، محبت والے لوگ اڑیک دے سی کہ تو آویں گا، وَمَحْزُونًا عَلَيْهِ قَبْلَ فَوْتِهِ، اجے تو ختم ہی نہیں ہویا کہ نیک لوگوں دے دل غمگین ہونے شروع ہو گئے کہ پتہ نہیں اگلے سال رمضان آنا کہ نہیں آنا۔ بالکل سر تے آ کے ایک دن پہلا ساڈی مسجد دا مؤذن نوجوان آدمی سیاہ داڑھی جاوید انور فجر دی نماز پڑھ کے نوجوان ایک دن صرف نہیں رہا اور جا کے دکان کھولی، کرنٹ پیا، لاش ہی آ گئی۔ اس تو میں تھوڑے جو کون جانتا اگلے سال رمضان ملنا کری، تو امام نے فرمایا من مطلوب قبل وقت، کتا تو مبارک زمانہ ہے کہ ایمان والے لوگ تیرے آن تو پہلا تیری اڑیک چریں گے، 11 مہینے اڑیک دے رمضان شریف دے جانا یار رحم دی چڑی لگنی، ومحزون قبل فوت، اجے تو گزریا بھی نہیں ہوندا کہ انہاں دے دل غمناک ہو جاندے۔ باقی وہ لوگ جنہاں نوں نہ دے آن دی خوشی سی انہوں نے یہ جان کا کدا کام ہونا، بلکہ وہ دن گنتے ہونے بھی چھتی مکے تو جان چھڈے۔ یہ بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے یہ پتہ کوئی نہیں بھی یہ زمانہ اپنے نال جنیاں برکتاں لے کے آندا ہے۔ اکبر علیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرت، یہ اللہ دا مہینہ جڑا اپنے نال برکت رحمت اور مغفرت لے کے آن، گناہ بخشے جا رہا ہے۔ روزانہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا نادا مناد، ہر روز اللہ دی طرف اعلان ہوندا ہے، منادی آواز دیندا یا باغی الخیر اقبل، اور نیکی نو ڈھونڈن والا دوڑا، ریس لگی ہے، کوئی خیرات کر لا، کوئی نماز پڑھ لا، کوئی روزہ رکھ لا، قرآن تلاوت کر لا، و یا باغی شر اکثر، تے برائی دے مگر نسن والا شرم کر رک جا، تو اے دن بھی جڑے غفلت اور لاپرواہی گزار رہے۔ تو جس طرح میں عرض کیتا کہ جنی کسی نو محبت ہوندی ہے اونا ہی اس شہزہ بچھڑنا وہ دلی دشوار ہوندا، وہی طبیعت دا بڑا اثر ہوندا۔ میں جدوں بھی اللہ تعالیٰ دی مرضی نہ مکہ معظمہ گیا، مدینہ منورہ گیا، یقین جانو میرے لیے سب تو اوکھا وقت ہے اور روضہ رسول تو جدائی اور بیت اللہ تو بچھڑنا۔ میں کسی موقع تے اینا نہیں رویا اور کدی غم نہیں کی نہیں آیا، بگزار تا بگریم تو ابرے نو بہاراں، کل سنگ نالا خیزت وقت بدائے یارا۔ اے شعر اسے میری زبان سے آ جاتا بھائی یار چھڈ دے مینوں ذرا، میں جس طرح بہار دا بدل آوندا نا، سوندار مینہ وساوندا، بگزار تاب گڑی میں اس طرح رو لواں چوبرے نو بہاراں، کل سنگ نالا خیزت وقت بدائے یارا۔ جدوں پیارے بچھڑ لگدے تے پتھر بھی رو پیندا، وہ چوں ہی نالا نکلاوندا۔ اللہ بہتر جاندا ہوندا دوبارہ موقع ملنا کہ نہیں۔ مولانا رضا خان مرحوم مدینہ منورہ کافرے والے جڑے انہیں کہتا کہ وقت تے ٹھہرن دا مک گیا، فلانے دن چلے جانا۔ اللہ دے بندے نے ایک نعت کہی ہے
علم ہی آ، مسائل دا اختلاف جڑا حوصلہ پیدا کرو. ہوں ہی سلیم صاحب نے کالم دیتا سی وڑیا مقبول جان کا، میں انہوں نے کہا کہ فوٹو اسٹیٹ کرا کے تقسیم کرنا چاہیے. خدا دا نام منو، مسلمانوں لڑا کے کافر کہہ کے ایک دن وٹ کے تمہیں کچھ نہیں لبنا، صرف اپنی بربادی نو دعوت دے رہے جے. کافر خوش ہو رہا کچھ نہیں پلے. علم والے لوگوں کا احترام کرو. مسئلہ جڑا وہ ٹھیک ہے، میں سمجھنا وہ نہیں ٹھیک، مینوں سمجھتا بے کہڑی بہی آئی ایک کوئی گل نہیں. تو ایک نعت جڑی لوگوں نے کیا 4 زباناں کہ ایسا قادر الکلام عالم کہ 4 زباناں ہونی چاہیے. ایک عربی ہونی چاہیے، ایک مصرا وہ ہونا چاہیے، ایک فارسی ہونا چاہیے، ایک بہاڑی زبان ہونا چاہیے، ایک اردو ہونا چاہیے. اے ساری نعت جیسے اسے لمحہ کئی جہد اندر سے اس موقع سے کیا یا قافلہ تھی زیدی اجلک، اور قافلے والے وہ کچھ وقت ودا دیو. تو یار کیوں دعائی دیتی مدینہ جی وہ جان لے. یا قافلہ تھی زیدی اجلک رحم بر حسرت تشنا لب، اجے تے پیاسا رج کے پی بھی نہیں سکیا، اس پیاسے لباں تے کچھ رحم کرو، کچھ اور مینوں اتھوں نا آبے طہور پی لین دیو. مورا جیرا لرجے دھرک دھرک. تہاڈی یہ گل سن کے میرا دل تک تک وجدا، طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا. خدا دا نام منو، اجے نہ کہو کہ اسی مدینے چلے چلے. اے رمضان المبارک جڑا دی قدر کرو. یہ کوئی چھوٹی جی شے نہیں کہ 6 دن اسی اپنے ہاتھوں پھٹ چکے، اور باقی تھوڑے جڑے باقی رہ گئے وہ بھی پتہ نہیں آخر تک پورے ہونے یا نہیں ہونے، اللہ بہتر جانتا. تو اس ایام بالکل قدر دی نگاہ نہ ویکھ کے اس طرح رخصت کرو بھی جدو یہ رمضان جائے جہدے چہرے تے مسکراہٹ ہوئے، خوش ہو کے جائے بے میں آیا سی تو میری کوئی قدر کیتی انہوں نے، کوئی بات کیتی، متھے تے تیوڑیاں نہ ہونا، غمگین نہ جائے. بہار سیر کو آیا تھا سوگوار گیا. بہار دا زمانہ آیا مگر قدر نہ ہوئی، رس کے چلا گیا. یہ تو بڑے بد نصیب نکلی. کنے ہیں جڑے نہ رات نو کوئی نفل، نہ دن نو کوئی روزہ، نہ قرآن دی تلاوت، نہ مسکینہ دی کوئی مدد. اے بچہ نے ایک نیا ہوٹل کھولا، وہ مینوں کھایا 40 کھانے. اندازہ کرو 40 کھانے ایک وقت سے. عیاشی دی حد ہو گئی ہے. ایک پاسے لائناں چ لگے ویکھ لو مرد عورتاں لاٹھیاں کھانڈا ہے، ایک پاسے جا کے نا 650 کا کھانا ہونا ہے، 500 کا اینے دا ہونا. بدماش کٹھے ہوئے، کوئی شرم نہیں آتی. وہ جڑے لوگ بھکھے کھڑے ہیں وہ آدم علیہ السلام دی اولاد نہیں، اس خدا دے پیدا کیتے نہیں جنہوں نے تمہیں رزق دیتا. تے مالاں چ انہوں کا حصہ نہیں. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. اللہ نے آخیا کون آندا میں احسان کرنا، میں اس غریب نہ نیکی کدی کرنا، تو ڈیو ادا کرنا. تیرے مال سے حق ہے، وہ قرضہ تیرے ذمے. اگر تو مار کے مریا تو اسی طرح جی مقروض نے پھڑ لینا نا، مقروض نو قرض کھا ادا ہونی ہے. وہ غریب دے رہے وہاں تے احسان نہیں تھی کر رہے، اللہ انہوں نے چاہتا دے سکتا. احسان من بلکہ امام زین العابدین دی طرح ہی ہو جا کہ اگر کوئی مسکین آیا روپیہ اٹھایا مسکین دے ہاتھ سے رکھیا، مڑ کے اٹھا کے انہوں بوسا دیتا. لوگوں نے کیا ہونے روپیہ ایڈا قیمتی ہو گیا چومیا؟ آخیا ہاں اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جدوں تسی مسکین دے ہاتھ کو رکھ دے جے وہ دے ہاتھ جان تو پہلے اللہ تعالیٰ دے سجے ہاتھ چلا جائے. اللہ انہوں کو وصول کرتا. اس لیے ہوں روپیہ کوئی تھوڑی جی قیمت کا مالک ہے. وہ کھا پی کے ٹٹی کر دینی وہ کی ہے؟ جانوروں کی زندگی ہے. اپنا تو اشار کرنا اور دینا. بے شمار رحمت عمر من عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان شریف وفات ہوئی. 1 لاکھ درم بھیجا عبداللہ ابن زبیر نے یا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. 1 لاکھ کی امت کی ماں. روزہ نفری رکھیا شام تک تھیلی بن کے لونڈی نو آئے انہوں دیا، اس غریب نو مدینے بن دیتا. تے شام ہوئی تے لونڈی نو آخیا کوئی افطار لی لیا روزہ کھولا. انہیں آخیا میں 1-2 درم ہی تو رکھ لیں دی تیرے لیے بھائی کو لے آؤں شاید کچھ بھی نہیں رہی. صاحب نے فرمایا بیٹا کوئی گل نہیں، روزہ پانی نہ بھی کھول جانا، جڑا مسکینہ تک چلا گیا اور ان تک میں پہنچاتا یہ میرے کھاتے جمع ہو گیا. اے یقین اور ایمان سے جڑا خدا نے گم کر بیٹھے. افطاریاں ہو رہی ہیں، سودا کھانا ہو رہا، وہ موٹے تازے کھا رہے ہیں. غریب بھوکے ہے، امیر آدمی جا کے اسے کلب افطاریاں کہ کوئی افطاری ہے کوئی مسکینہ نے دا فائدہ. تو رمضان المبارک نو سوگوار نہ رخصت کرو، انہوں خوش کر کے کرو. اللہ دے ہاں گواہی دے سکے میں گیا سی میرے اندر کوئی نے تینوں راضی کرنے کا کام بھی کیتا. تو جیڑی آیت کریمہ میں پڑھی اصل جو موضوع ہے کہ رمضان المبارک دے اندر خطبہ بھی انتہائی اہم ہے.
میرے تواڈے لئی دل چ بٹھاؤن دی جگہ، کیونکہ میں ہواں تسی ہواں، جویں امام ابن قیم لکھ دین وین تنجو من تنجو من ذی عظیمۃ، جے تو اس بلا تو بچیا نے بیماری تیرے چ نہیں تے شکر کر، اے بڑا وڈا روگ سی جت تو بچیا، ولست خالق انہا ناجے، مگر میرا خیال نہیں بھی تو بچیا ہوئے، کیونکہ ہر بندہ اپنے دل نوں ٹو کے ویکھے بیماری انہوں لگی ہے۔ ارے ہوئی اصل ڈپریشن ہے، پریشانی ہے، غم ہے۔ کوئی بندہ اس دور جڑا ملے مولوی صاحب سب کچھ آئے گا، پریشانی جان نہیں چھڑ دی۔ پریشانی کد تو؟ اللہ تعالیٰ دے بارے سوئے زان تو، اللہ تعالیٰ دے بارے ساری معرفت اور پہچان بالکل غلط ہے، جس پر اسی مسلمان کوئی نہیں، غماں نے ساری جان نہیں چھڑی۔ اسی اللہ تعالیٰ نے اس طرح یاد سمجھ لیا کوئی ہے سی جڑا بنا کے کتے سو گیا، یہ دنیا آٹومیٹک چل رہی ہے، مصیبت آ رہی ہیں، پریشانیاں، مصیبت اور پریشانیاں تو نجات سے کوئی نہیں پا سکتا۔ کوئی بندہ آکھے نا میں اپنی چالاں نہ کوشاں نہ مال دولت نہ غماں تو جان چھڑا رہا، نہیں چھٹنی۔ یہ علاج وہی ہے جڑا قرآن نے دسیا، مگر تو اسی دور ہو گئے۔ کیا کر لو چارے دن رات، سارے جان دی دولت آ جائے، حکومت دی مارک دا سکون نہیں ملنا، غم نہیں جڑے انہاں تو جان چھٹنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہون دا اور میرے تواڈے بندے ہون دا نشان ہی رکھیا کہ غماں تو پاک ذات ہوتی ہے، فعال لما یرید، جو کرنا چاہتا ہو جاتا، وہی مرضی پوری ہو رہی، انہوں کام کر رہا ہوں۔ بندے جو مرضی کرن، ادھر نٹن گے آ کم نہیں ہوا، ادھر نٹن گیا نہیں ہوا، بے شمار چیزاں جڑیاں رہ جان گیاں، اس سے پریشانیاں اور غماں دا شکار ہون گی۔ مگر یہ غم پیدا کیوں ہوا؟ اللہ دے رسول علیہ السلام نے ایک بڑی جامع دعا سکھائی، موتی ہے جڑے حضور علیہ السلام ونڈ گئے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد اتنے کئی صفحے لکھے، اور کیا پہلا جوڑا جڑا حضور نے بنایا کرینہ تان اصل ہے، منبع اگلی آئے جو جنم لگی ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے ڈپریشن دا علاج ہے کہ اللہ میں تیرے کولوں ہم اور حزن تو پناہ مانگنا۔ حزن پچھلے دا غم ہے کہ ایدہ کیوں ہوئی، اے ہو جاندہ تا ہونا چاہیے سی، ماضی تے پچھتاوا حزن ہے، اور آن والے دی فکر کہ اس طرح نہ ہو جائے، نہ ہو جائے نا، اے اندیشے اور خیال جڑے ہم ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے پہلا یہ منگیا کہ اللہ نہ پچھلا کوئی پچھتاوا ہوئے تے نہ گاں دی کوئی فکر ہوئے، انہاں دوہاں بیماریاں تو مینوں بچا۔ اور پیدا کیوں دیاں؟ نظام التوحید القدر، مسئلہ تقدیر جڑا ہے وہ دین دی جڑ ہے، اتوں اسی ہل گیا، انہوں نے بہانہ بنا لیا کچھ نہ کرن دا، کچھ نہ کرنا تقدیر نہیں آندی، تقدیر آندی کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سبب جڑا وہ نال ہی مسبب رکھیا، جے اولاد چلی رکھی ہے تو لکھیا گیا شادی کروں گا اور مباشرت کروں گا، جے رزق لکھیا تو نال لکھیا بھی دکان کھولوں گا، اس تو چھڑاؤں دی نہیں، تنگ کر دی ہے بے، وہ کریں گا تو نتیجہ نکلے گا۔ خدا نے ادھوری گل لکھی ہے، صرف یہ ہے جو پھر فیصلہ ہو جائے، اسی اپنی پوری کوشش کی، نٹ پج کی، مگر آخری اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ چ رکھیا معاملہ کہ ہونا کم کہ نہیں نتیجہ، اسی محنت تو رکاں گے، یہ بھی اللہ تعالیٰ دے نال جان گیا، انہوں نے جڑا نظام بنایا کیا کم کرو تو دا نتیجہ نکلوں گا، اسباب اور مسببات بھی اللہ نے بنایا، یہ حکمت ہے رب دی، جڑا یہ مخالفت کرتا بیمار ہوں دوائی نہیں کرتا، یہ بھی رب نہ ٹکر لے رہا کہ جی انہیں ایک تقدیر سے لکھا بیماری نال ہی تقدیر سے لکھا جا کے دوائی کا، یہ بے ایمان لوگ جڑا بہانہ بنا بھی نہیں کرنا کراؤنا کوئی نہیں، مگر اگلا جڑا جو کوشش کریں گے رزلٹ وہی نکلاؤ گا جو اسی چاہتے بھی غلط ہے۔ اتنے اللہ تعالیٰ نے بے بسی رکھی ہے بھائی کوشش کرنی تیرا کم ہے، تینوں وہ انعام ملے گا، کم ہونا دینا جڑا میری مرضی ہے، تھی ساری عمر چاہتے جی حج کریے تا سواب میں لکھ لیا، مگر تمہیں بیمار کر دیتا، حکومت اجازت نہیں دیتی، تا بس کوئی نہیں، وہ تھی بے گناہ جے، مگر یہ جڑا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ باغ بیزن اللہ جنوں اللہ دا حکم، یہ بڑی پیاری مثال مفتی جعفر حسین مجتہد رحمۃ اللہ علیہ نے دیتی، اے ہوں لائٹ چل رہی، مسئلہ تقدیر، اگر پاور ہاؤس والے کرنٹ روک دین کچھ نہیں بن سکتا، اسی بے بس ہے، اگر آ رہا کرنٹ پھر سانو اینی طاقت ہے بس اسی سوئچ آن کر لی، آف کر لی، چلا لیے روشنی ہو جائے گی، بند کر لیے بجھ جائے گی، اینا ہے سارے کو، یہ چیز ہے جنہیں امام راضی فرماتے ہیں اخیر اس مسئلے بات تو وہی ہوئی جی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی، لا جبرا کہ نہ انسان بالکل پتھر کی طرح اللہ یہ چک کے ہلاؤں، اس طرح بھی نیکی بدی ختم ہو جاتی، ولا تفویض نہ ہے یہ رب ہونے کے حوالے کر چکا، آپ بے دخل ہو چکا نہیں، اجے بھی آخری فیصلہ جڑا نا مثل سے وہ کہ دکان کھولی کامیاب ہون دینی یا نہیں ہون دینی رب دے واسطے، تو کھیتی کی ہے کر آنی ہے کہ آخر سے کوئی ایسی آفت آ جانی ہے سارا کچھ تباہ ہو جانا، کھڑی کھیتی ویخ کے مت گربے کرسان
غرور نہ کرے، چولا چکھڑ بہت ہے، گھر آوے تے جان۔ اس تو اللہ تعالیٰ اپنا دخل ختم نہیں ہوتا، کوشش کرو وہ بھی لازم ہے، اللہ نے خود وہ کوشش مکر کی ہے، مگر نتیجہ جڑا ہوتے پھر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیتا۔ اور اللہ تعالیٰ دے بارے جنہ پھر کسی نے زیادہ علم ہو جاتا کہ ایک تے اللہ بیوقوف نہیں دانا ہے، وہ تو زیادہ بہتر کون جانتا۔ ساری سمجھ رکل غلطی خاصی پہلا سوال کہ اللہ دے بارے سے جاننا جو حکیم ہے کہ نادان اور بچہ سمجھنا، بیوقوف سمجھنا کہ جو ہو رہا غلط ہو رہا، اتوں کفر پیدا ہوتا، سوئے زن کہ رب دے بارے برا خیال دل سے پیدا ہو گیا، آپ ہی ڈپریشن تو مرنا۔ جی سمجھدا مینوں نہیں یار سمجھ آتی، دکان فیل ہو گئی ہے یا بچہ مر گیا یا ہو گیا، وہ جا کر رہا بہتر کر رہا، جہاندار دان جہاں داشتن جہاں اس دنیا کو چلا رہا وہ آپ جانتا بھی حکومت کیویں کرنی۔ جی سمجھا بھی نہیں اور سو گیا کسی اپنے آپ ہو رہا کافر ہو گیا، جی سمجھا کر وہی رہا مگر غلط کی رہا وہ حکمت کا منکر ہو گیا۔ جی آخیا ہے سب کچھ ٹھیک مگر بے رحم بڑا، بچہ مر گیا گوچ ماں دا لال ایکو پتر سی بیوہ اور سی دکھ سے بڑا۔ ہوں اللہ تعالیٰ دی رحمت سے یقین نہ ہوئے بھی نہیں وہ زیادہ مہربان، اس ماں نال بھی زیادہ مہربان ہے، اس بچے دے زندہ رہن چلی کرے بڑے خطرات سی جنہوں تو نہیں جانتی بے پتر لی کی بنتا، ورنہ ماواں میں دیکھا آ کے آدمی مولوی صاحب یہ سارے کر وٹا جم پہ یہو جہ پتوں سے ایڈیاں تنگ اس تو کون جانتا بھی بیٹا چنگا نکلنا کہ انہیں بدماش بن کے تنگ کر دینا۔ اللہ دی حکمت سے یقین کر، ارے کر کے کوئی کام وہ حکم تو بغیر نہیں، اتنے پتا بھی نہیں ہلتا جب تک کوئی سینکشن نہیں دینا، آپ نہیں کرواؤں اجازت دینا ہے کہ ہو جائے تخلیہ رستے جو ہٹ دینا نول مات اللہ۔ اگر کوئی کافر ہونا چاہتا کافر کردا نہیں، مگر اگر وہ ہونا چاہتا رستے تو الگ ہو جانا، توفیق نہیں انہوں نیکی دینا، جا پھر جدھر جانا آخر انجام دوزخی، نیک ہوئے تو مدد بھی کرتا۔ تو اللہ رب العالمین دا اذن جڑا نا کہ وہ منظوری دے گا بھی ایک کم ہوئے تد ہونا، ورنہ اسی ساری کوششاں بھی کر لیے تو نہیں ہونا۔ اس سے ایک تے یقین ہے کہ القدر و نظام التوحید، ابن عباس رضی اللہ عنہ لا الہ الا اللہ تے کئی جنا یہ ڈور کھڑی ہے جن نے ساری توحید نو رسی چ پرویا، ایک کوئی مسئلہ قدر کہ دنیا دی تقدیر جڑی ہے یہ پلاننگ جڑی ہے منصوبے اللہ دے ہاتھ، ہن بھی دنیا آپ چلا رہا براہ راست چلا رہا، یہ نہیں بھی مثل وہ سامنے نہیں، آپ ہر ویلے حکم دے رہا۔ میں بول رہا عرش عظیم تو ایسے آ رہا کرن میرے ہنے بند کردہ فارغ ہو سکتا، ہنے میں ختم ہو سکتا، اس تو اللہ تعالیٰ دے حکم نہ سب کچھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو زیادہ دانا اور حکیم کوئی نہیں، وہ تو زیادہ مہربان اور رحیم کوئی نہیں، علیم نہیں جاؤ سارے احساسات جڑے مینوں دکھ ہوں میرا بچے مرنا گا میں نہیں پتا وہ نہیں جانتا بھی کتنا دکھ ہوا۔ کیسی حدیث پاک اللہ دی رحمت دا مظاہرہ کہ فرشتے چھوٹا بچہ جڑا دی جان قبض کر کے جاندے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا، انہیں حکم دیتا کہندا میرے بندے دا تسی بچہ چھین لیا، وہ اکھاں دا نور سی، وہ دل دا سکون سی، میرے بندے نے اسے کی کیا مومن دا ذکر تو آدھے اللہ جدوں یہ حادثہ گزریا انہیں آخیا الحمدللہ جو کر رہا ٹھیک کر رہا، وہ خوبی دے لے کے وہ بارے برا میں کیوں سوچاں، میرے دماغ سے اگر ذرا آیا اب یہ کی ہو گیا میرا کارخانہ کیوں بہ گیا کاروبار میں تو کافر ہو گیا۔ اے سوئے زن یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، فرمایا بے ایمان اتوں ہوں لوگ کہ خدا نو من رہا مگر انہوں دا خدا جڑا بے وقوف ہے بے رحم ہے ظالم ہے، جتنے انہوں نے اعتراض پیدا ہوندے یہ گلے تج پیدا ہوندے ہیں بھی انہوں صحیح حکومت کرنے کے قابل نہیں سمجھے۔ وظن بنا علامہ ابن قیم لکھ رہے ولا تظن بربک قط سوءا، یاد رکھ ساری عمر سے ایک بڑی تیرے دل چاہیا بیا ہونا نہیں چاہیے تو مسلمان نہیں رہے، تو خدا دی توحید دا منکر ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ دی حکومت سے اعتراض کرتا کہ غلط کر رہا۔ ولا تظن بربک بیماری جت لی ابن قیم فرماؤں ٹولا اپنے آپ جے بچیا تن جو من ذی عظیم شکر کر کے بڑے وڈے روگ تو بچیا، وَإِلَّا فَلَسْتُ خَالُقَ ناجیہ، ورنہ میں نہیں سمجھتا پاویں تو عالم ہے کوئی یہ تو بچیا ہو، یہ بڑیاں بڑیاں روگ شیطان لاندا نہیں سی ہونا چاہیے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتاں اللہ دے رسول علیہ السلام دے ساتھی ہے، صحیح بخاری چاہتا صحابہ آندے اسی جدو آئے مدینہ شریف عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اور دی ماں اس طرح حضور دے گھر چاہتے جاندے سی، اسی دیر تک سمجھ رہے کہ اہل البیت نبی پاک دے اپنے خاندان دے اینے مرتبے دا بندہ سی، اور آپ بھی جتی مبارک مسواک سارا کچھ جڑا سفر حضرت وہ قبضے چ ہوندا سی، انہیں سرانا وچھاؤنا انہیں جتی مبارک رکھنی۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ فرماؤندے اگ دا انگیارا جمرا وہ مینوں ملے نا اگ دا اور میں انہوں چٹا
تے مینوں جلا دے اور میرا کچھ بھی نہ چھڈے، یہ بہتر مینوں نظر آتا تے میرے دل تے آوے بھی جو ہو گیا کاش نہیں سی ہونا چاہیے۔ اے میں اگر سوچا نا بھی جو ہویا نہیں سی ہونا چاہیے، یہ مینوں اگ دے انگارے چٹنے زیادہ محبوب ہے، وہ چٹ لواں تے خیر ہے، یہ تو ایمان ہی گیا۔ میں کیوں سوچا کہ جو ہو گیا یا لیتا ہوں کاش یہ نہ ہوتا، کون ہے تو کاش کہنے والا؟ اور اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام بڑی بات فرمائی، فَإِنَّا لَا تَفْتَوْا شَيْطَانَ، جب ہو جائے نا پہلا کوششاں ساریاں کرو، اپنی عقل سمجھ ورتو، دین دے حکم دا کرو، مگر جے ہو جائے اس تو بعد اگر نہ کیا کرو، اگر ایسا ہوتا بھی اگر صرف تیرا تو انہوں بیوقوف بناਉਂਦਾ شیطان، کیونکہ اگر وہ پچھلی گل ہے تو ہن کیڑا اگر ہے جڑا انہوں تسی کر لینا، جے کوشش کرنی سی انہوں کر لیندے، نہیں کیتی ہن نتیجہ ہن کی کرو گے؟ اس اگر نہ پیچھا مڑ جاؤ گے، کچھ جو ختم کرنا سی ہو جاؤ گا، اور اگر وہ رب کی طرفوں سے تہاڈی کوشش کا دخل ہی وہ ہو ہی نہیں سکتا، ہن کون ٹالن والا؟ اس طرح آپ سستی کی ہے تو ہن اگر دا فائدہ نہیں، ماضی کی تلافات نہیں ہو سکی، آئندہ نہیں سوچ رہا، گاہ سوچ کے ہونا ایسا موقع آیا ایسا کوشش کروں، اگے نہیں سوچ سکتا تو، مگر پچھلے دے اندر اگر یہ ہوتا اتوں ہی ساری ڈپریشن پیدا ہوئی۔ اے قرآن پاک اللہ دی پاک کتاب، اللہ دے رسول علیہ السلام دی سنت ساری جان اس مصیبت تو چھڑاؤں دی کہ دنیا اللہ دے حکم نہ چل رہی ہے۔ اے میں سورہ تغابن جو پڑھیا، سبحان اللہ کیسی پیاری ہے، ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ، تینوں جو بھی حادثہ پیش آਉਂدا ہے، مصیبت اسی صرف غم نو آنے، غم دی گل نہیں، خوشی دی گلاں وچ ہے، جو بھی آوے مصیبت تو منع پیش آن بڑی گل، جو آدمی نو پیش آیا اچھا آیا اسی انہوں خوشی کہہ دینے، غم ہے تو انہوں مصیبت کہہ دینے۔ عربی کی مصیبت ہر شے جڑی ہو رہی اچھی ہو رہی ہے یا تکلیف دے رہی سب، ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ، تینوں اگر کوئی حادثہ پیش آਉਂدا ہے، تیرے جسم نو کوئی بیماری لگی ہے، تیرا کوئی مال جڑا دا نقصان ہو گیا، کوئی بچہ مارا گیا، مکان تباہ ہو گیا، دوسری جگہ بھی آیت پڑھوں گا جے دائرہ کھلا کر، پر میں تانوں جو کچھ بھی حادثہ پیش آਉਂدا ہے الا باذن اللہ، تو سمجھ آٹومیٹک ہو رہا، اپنے آپ لٹا پہ کارخانہ چل رہا، اللہ اجازت دینا ہے، اللہ دی سینکشن ہوندی ہے تو کم ہوندا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ پاک فرماتا جڑا پھر اللہ نو منن والے ہوندے آ، ساری عمر اولاد دی دعائی کیتی، علاج کیتا، بالکل حکم ہے رب دا، نہیں ہوئی نہ بیوی دے دل کدی آیا نہ خامد دے آیا، کیوں نہیں اولاد؟ اللہ نو غلط سمجھا، انہیں غلط کیتا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پاک فرماتا جنہاں دا ایمان اللہ تے صحیح ہوندا، رب نو ٹھیک طریقے نہ پہچان دے، یہد قلبہ، پاویں کوئی سانحہ ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، اللہ انہوں دے دلاں نوں پھرنا تقویت دیندا، انہوں دے دل نہیں ڈول دے، این پھڑ دی طرح کھڑے رہندے، او خوشی جی بھی ہسدے تے غمی جی انہوں اللہ تعالیٰ دا فیصلہ قبول ہوندا۔ واللہ بکل شیء علیم، کڈی وڈی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے نوں جاندا، انہوں پتہ ہے بے دکھ ہے تے تکلیف ہے، وہ کسے بھلا ہے؟ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ دے فیصلے تے راضی ہوندے؟ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا، یہ سورہ حدید ہے، اتنے اللہ پاک فرماؤں ما صاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی، سب دنیا ڈاکٹر بھجی جاندی ہے، سارے کو دوڑے، پریشانی نہیں دور، پریشانی دا بھائی ہاتھ کوئی نہیں، گر گریزی با امید راحت ہم ازاں دا پیش تحجرا، کوشاں نہ چاہیں گا نہ چھوٹ جائیں، تو اتوں نٹھیں گا تو اس کونے وال جائیں گا، اتھے جی کوئی مصیبت چھکی ہونی ہے، اللہ تعالیٰ کو اتھے مصیبتاں دے جال ہے، ایداں گل نہیں بننی دکھاں چ انہیں بندیاں نوں گھیری رکھنا، بنا دا سر نیواں رکھاں، علاج ہے گزرا چمٹ جا، وہ یقین اور اعتبار کر لا جو کر رہا اور ٹھیک کر رہا، بہت اعلیٰ کر رہا، گر گزند در صد خلق مرنج کہ نہ راہ تر صد خلق نہ رنج، اللہ دے نیک بندے دے بندے بھی دے تینوں تنگ کر دے، دشمن کیا تو گل پیندا پھردا تے روندا پھردا، دشمن تیرا نہ دشمن بن سکتا تے نہ کوئی تینوں تکلیف پہنچا سکتا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرفوں تیرا امتحان ہے، انہوں اجازت ملی ہے، تینوں ٹوہاں کے نہ صبر کر سکتا۔ اس بار ایک شخص مرض تو چلیا اور حضرت شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو لاہور آیا، شکایت کی تھی کہ حضرت دشمنوں نے تو میرا جینا حرام کرتا، آپ نے ہو افسوس ہے تینوں تو مسلمان ہو کے راز نہ سمجھا، دشمن کھڑے کون کردا، دشمن آپ بن سکتے، انہاں دی مجال ہے خدا دی بادشاہی کر سکتے، نیک اگر بینی ادب ہم دیارے تو توحید نو سمجھو، بڑا اوکھا راز ہے جڑا قرآن کھول رہا، نیک اگر بینی ادب ہم یار تو زیادہ غور نہ سوچیں گا تو دشمن جڑا ہے تو زیادہ تیرا سجن ہی کوئی نہیں، تیری نیکیاں دا سارا بازار یہ پروں کرنا، یہ نہ تینوں تنگ کردا تو درگزر نہ کردا، صبر نہ کردا، کدے نام تینوں ملنے سے، اور سر لاؤن والے بے ایمان اللہ کھڑے کردا، شہادت دے درجے کنوں ملنے سے، یتخذ منکم شہداء،
جنگے اس تو بعد سارے حال حال مچ گئی بے رسول علیہ السلام درمیان سی صحابہ 70 مارے گا. اللہ پاک فرمایا یتخذ منکم شہداء. آپ اللہ نے کیا اللہ تعالیٰ کو شہید چاہیے تھے. اللہ خود چاہتا سی کہ میں ان کو بندے چاہیے جڑے سر کٹاؤ کدے تمہیں ہار دوائی تے تواڈے شہید کروائے. میں آپ کرنا کم تسی کون جے میں چینچی کرن والے. نیک اگر بینی ادو ہم یار تس ہستی اور رون کے بازار تہاڈا سارا سودا نیکی دا اس پاروں نیکی ہے میں مقابلے مخالف ہے گیا. اے ابلیس تو روندے شیطان میں نہ شیطان نہ ہوندا نیکی بدی کچھ بھی نہیں سی ہونی. یہ انبیاء دی اور نیکاں دی قدر صرف وہ پاروں جو میدان پہلوان ہے سمجھو اسی انہوں ہراؤنے ہیں جہے خوش قسمت ہرا لیں گے رستمے تو بن دیں گرد مل جاتی ہے بے رستمے بھائی شیطان ہرا جہے بھائی تھلے لگ جاتے ہیں ہار دیں. جس تو صوفیاء کرام نے بالکل ٹھیک کیا بھائی جی دروازے سے چوکیدار بٹھایا ہوں پاس ویخ اندر تد آن دیں جی فیکٹری. ابلیس بھی اللہ تعالیٰ دا چوکیدار ہے. جنت دے بوئے تے بیٹھا ہے نا پاس اندر جان دو گا لنگ جا نہیں تو مار دا تکا چل دوزخ نو جا کدھر جنت نو وڑدا پھردا. وہ بھی اپنی جگہ تے بڑی ڈیوٹی دے رہا. اللہ پاک فرماؤندا جو مصیبتاں تانوں آندیاں ما اصاب من مصیبت فی الارض ویکھو جیسے سدا بہار پودا دریا دے کنارے چگا سوکا نہیں آؤں اے مسئلے پاروں پریشانی نہیں ہونی سوچنا ہی نہیں ہونے یہ کیوں ہو گیا. اے کفر جو ہو گیا ہے ہونا سی. حدیث پاک فرمایا تو مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ منے نہ ما اصابک لم یکن لیخطئک جو تیرنا ہوئی ہے ہٹ نہیں سی سکتی. ما اخطاک لم یکن لیصیبک اور جڑی نہیں ہوئی یہ ہو ہی نہیں سکتی. اے ایمان دل چ بہو گا تب تسلی ہوگی بھی جو کچھ ہو رہا نا جی ڈاکٹر کا آپریشن ٹھیک ہے تکلیف اپنی جگہ سے ہایا ہی بندہ کرتا یہ نہیں بھی مومن بندے نو تکلیف کوئی نہیں آخر بچہ مریا روندا مگر دوجے پاسے ٹھنڈ ہوں انہوں جی اپنے اعضاء کٹوا رہا ہے تو ہے خوش ہے بھی ڈاکٹر میرا آپریشن کر رہا یار میرے روگ نو دور کر رہا. اللہ تعالیٰ سے جدو اینی تسلی ہو جاتی ہے یقین ہو جاتا تو پھر آ گل بنتی ہے کہ جدوں بھی تمہیں کوئی مصیبت تاری زمین پیش آؤں زمین چاہیے کوئی زلزلہ آ گیا کوئی بیماریاں پھیل گئیاں قحط پی گیا بے موسمیاں بارشاں ہوئی فرمایا زمین کوئی مصیبت آوے یا تے اپنے اندر آوے الا فی کتاب من قبل ان نبرا تمہوں میں بنایا بھی نہیں سی جنا تھی دنیا چاہے سی جدوں تو میں ایک کتاب سے لکھ چکا. کیسی بڑی بات ہے. اور میں کافر دا مضمون پڑھیا جڑا شاہ فیصل مرحوم دے دربار سے انگریزی انہیں آخیا یار میں ارباں دے نال رہا ٹھیک ہے انہوں جو مرضی ہوگا مگر ایک گل میں ویکھیا اسی صحراواں جاندے زور دی آندیاں اٹھ کھڑیاں ہوندیاں بس یہ ہوندا ہوا نے اڑا کے لے جانا وہ ادنا ہی جبے انہوں دے ہردے نٹھے جاندے دسدے جاندے یہ کہندے مکتوب 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 ہر موقع تے مینوں کوئی سمجھ نہ آئی بھی یہ مکتوب کی ہے. اخیر میں لوگوں نے پوچھا آدھے بھائی آدھے لکھیا ہوا زیادہ تر نے لکھا چیزی کرنا کی چاہتا جو ہونا ہو جانا ایچ سورہ حدیث کہ تے پیدا کرنے تو پہلا میں ایک دفتر چ لکھ چکا کہ زمین چاہ حادثے ہونے ہیں تو مشکل پیش آنی ہیں ان ذالک اللہ یسیر. کوئی بیوقوف نہ سوچے کہ ایڈا بڑا جہان ہے تو اتنا کچھ اتنے ہونا اللہ نے کس طرح پہلا لکھ لیا. فرمایا اللہ کے لیے بات بالکل معمولی ہے. وہ جی رائی کا داڑا ہاتھ سے آتا اس طرح جہان ہے سارا ادھر وہ کہڑی بھول ہے بھی کی ہوا تو کی ہونا. لکھا لا تاسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. ایک گل اللہ پاک دا کیوں دسی ہے یہ مسئلہ ہے نہیں ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھ جاؤ ایسے ہی دسیا ہے. لکھا لا تاسو علی ما فاتکم کہ تواڈے ہاتھوں کوئی شے نکل جائے نقصان ہو جائے جاندی رہی ہے تسی غمناک نہ ہو ڈپریشن نہ آئے غم نہ تواڈے نیڑے آئے سمجھو میرے جی کو بہتری اللہ نے جو کیتا ٹھیک ولا تفرحوا بما آتاکم. تے دوجے پاسے یہ نہ ہوئے بھی جے اللہ تعالیٰ کچھ دے دے تے تسی متکبر ہو جاؤ تے مغرور ہو جاؤ دوجیاں نو حقیر جانو تے آکڑ کے چلو تسی سوچو بھی نہیں قسمت ہی مل گیا ورنہ میرے تو بھی زیادہ دانات تکے کھاندے پھرے بڑے بڑی ڈگری ہولڈر نوکری نہیں 5 روپے دی ملتی مینوں کہڑے سرخاب دے پر لگے. فرمایا جے پریشانی آوے غمناک نہ ہو اس مسئلے پروں اور جے کوئی چیز جڑی اللہ تعالیٰ دے تواڈے تکبر کوئی نہیں آنا تسی آکھنا رب دی مہربانی یار ورنہ میرا کی حق سی. اور سورہ فجر پتہ لگتا اے شرک جڑا میں تسی کر رہے ہیں کہ جو ملتا ہے انہوں اپنا حق سمجھ لیا. گلا کیوں پیدا ہوتا کہ مینوں یہ چیز ملنی چاہیے سی کیوں نہیں ملی. تو اللہ تعالیٰ دی بادشاہی سمجھنا تیرا کوئی حصہ سی جڑا خدا نے دیا فضل نہیں منتا کہ صرف وہ مہربانی دیتی تیرا کوئی کر دینا جدوں سمجھا کہ نہیں میں جس لائق سی مینوں یہ شاید ملنی چاہیے
تہاڈا دین و ایمان گیا. ہن گلے بھی پیدا ہونے شکوے ہونے تسی تے خدا دی بادشاہی ایک ہور شرک کی کرا آپ شریک ہو گئے کہ میرا حصہ سی جڑا خدا نے دینا دے حصہ اسا نہ منو کہو مہربانی ہوئی دے دے نہ دے دے میرا انہیں کوئی ادھار دینا گلے نہیں پیدا ہو سکے. اور جڑے لوگ پھر ہو جائے ہو جاندے واللہ لا یحب کل مختار فخور. اللہ فرمایا میں ایسے بندیاں تو سخت ناراض ہاں جنہوں نے جے میں کچھ دے دینا مال مل گیا کوئی جائیداد مل گئی کوئی حکومت مل گئی مختال وہ پھر اپنے خیال سے اپنے آپ بڑا وڈا سمجھے خیال سے نکلیا مختال دماغ ہوا پر گئی کہ باقی لوگ کچھ بھی نہیں میں کوئی بڑی اچھی مخلوق ہوں فخور. اور پھر صرف خیال تک نہ رہے اندر ہی نہ رہا خناس فخور. پھر انہوں دی چال چوں انہوں دے لباس چوں انہوں دے اٹھن بہن چوں لوگوں نہ ملن جن تو فخر دا اظہار ہونے لگا کہ شخص دوسرے کے مقابلے غرور کردا اپنے آپ. اللہ آندا بیماری کیوں پیدا ہوئی بے جو ملیا تو انہوں اپنی محنت دا صلہ سمجھ لیا. کروں نہ آخیا انما اوتیت علی علم میں اپنے علم نہ یہ کام جڑا مینوں یہ لبا شریک بن گیا خدا دا. علم ہو رہا کوئی تھوڑا سی تو یہ نہ منیا کہ فضل ہے رب دا مینوں اگر دوجے نال زیادہ ملے مہربانی دوجے نے نہیں دتا انہوں دا گناہ کوئی نہیں نہ کوئی خدا انہوں سے ناراض ہے ہو سکتا انہوں سے کئی جڑے ولی ہوں امتحان ہے خدا دا. تو اللہ فرماؤں تواڈے اپنے اندر اور زمین دے اندر جو کچھ بھی حادثے پیش آؤندے ہون تو پہلا ہی لکھے گئے. اور مسئلہ تمہیں تب دستا بھائی مصیبت آوے غمناک نہیں تسی ہونا خوشی آوے تے ہوا نہیں بھرنی چاہیے اللہ دے سامنے چپ کے رہنا چاہیے. نسائی شریف کے اندر اور مسند احمد حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ صاحب بیان فرماؤندے صحابی کہ حضرت عمار رضی اللہ سانو نماز پڑھائی مگر لمبی نہ پڑھائی. ہن تسی جانتے نا تراوی جڑی لوگوں دے گل پئی کیویں آ کہ وہ مسجد لبو جتھے چھتی مکاوندا جنہ تھوڑے منٹ رہندا نا اوتھے پڑھی. مگر حضرت عمار رضی اللہ جسے نماز پڑھائی تو صاحب پیچھے ہو گیا صحابی اور انہوں نے آخیا عمار یار تو نماز بڑی چھوٹی جی پڑھائی غرق ہو جاندے سی اللہ دی محبت. اللہ اکبر کیا سلام تک اس دنیا چ نہیں سی. کیسی بات ہے امام دیکھتے السلام علیکم کنوں تو آنا اتنے تو بیٹھا نہ تو اتنے کوئی نہیں سی بیٹھا تو معراج تے گیا تو اللہ تعالیٰ دے دربار سی تیرے سجے کھبے جڑے اللہ تینوں کوئی پتہ نہیں سی کون ہے اتنے کون نہیں رب نہ گلاں سی تیریاں. ہن تو دوبارہ آیا انہوں نے آنا میں آ گیا اس دنیا السلام علیکم یہ نماز سی انہوں لوگوں کی. تو حضرت صاحب نے آخیا عمار تو بڑی چھوٹی نماز پڑھائی. انہوں نے آخیا ٹھیک ہے میں یار مقتدی نے ایڈا تنگ نہیں کیتا مگر دعا میں جڑی اللہ دے رسول اللہ السلام کو سنی سی وہ یہ میں پڑھی. جدوں دعا سنی حضرت صاحب نے آخیا تو ساری کسر پوری کر کوئی ہور شاید کی لوڑ نہیں. اس دعا تو بعد کہڑی رہ گئی یہ دعا تھی مشکات شریف تو ہی وہ دعوات دا باب جدو جامع دعاواں اتنے پھر مل جائے گی. مسند احمد دی اور نسائی شریف کی کتاب صاحب وہ اندر ایک شے جڑی آئی ہے وہ میرے خطبے نہ متعلق واسل کر رضا بعد القضا اینا ہی پکارو اور نہیں واسل کر رضا بعد القضا. جدوں تیری طرف فیصلہ ہو جائے نٹھ پج اسی کیتی ہے مگر فیصلہ ہو گیا مرضی کی گل ہوئی یا خلاف ہوئی تیرے فیصلے تو بعد اسی اتنے خوش رہیے یہ تیرے کولوں سارا سوال ہے. سارے دلان گلا نہ پیدا ہوئے سانو شکایت نہ پیدا ہوئے کہ کیوں ہو گیا ایسا نہیں سے ہونا چاہیے. واسل کر رضا بعد القضا بہت دعاؤں دے پیاریاں میں اتنے ایک ٹکڑا پڑھیا کہ رضا بالقضا او قاضی عادل جج سر قبول بباد نہاد و گردن تو کہ ہر سے حاکم عادل کند ہم عادل ہے. توحید دے نشے میں بھی غرق ہو جاؤں تسی بھی ڈب جاؤ لا الہ الا اللہ جڑا دسیا گیا کیسی پیاری بات کہ سر چکا کے اللہ دے فیصلے نو قبول کریا کر کہ بالکل سجدہ کریا کر سر قبول بباد نہاد و گردن تو کہ ہر سے حاکم عادل کند ہم عادل کہ جو کچھ وہ عادل حاکم کر رہا این انصاف ہے وہ دے ظلم زیادتی کسی دی حق ترفی قتل نہیں وہ دے فیصلے تے تینوں گلا پیدا ہو جائے ٹھیک ہے. اللہ دے نیک بندے نے حدیث نہیں مگر اصل الہی کہہ دیں میرے چنگی کہ پرانیاں کتاباں چ اللہ تعالیٰ دا فرمان جڑا سمجھو حدیث کرسی سمجھو کہ من لم یصبر علی بلائی کو ہے گیا اسی لا الہ تو پورے کہیں لا الہ کہہ دو جنت داخل ہونا لا الہ کوئی چھوٹی ہے زمین اسمان دا پلہ نہیں پورا کر سکے دے مقابلے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آخیا اللہ مینوں کو ایسا کلمہ سکھا جرا تو اپنے خاص کسی بندے نو دسیا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے آخیا لا الہ کیا کر لگے تو کلمہ جڑا ہر مسلمان آدم علیہ السلام تو کہندا آیا کہ کیا یہ کہندا آیا تیری قدر گھٹ گئی ہے زمین اسمان اور وہ رہن والے ایک پلڑے چ پا دیاں تے لا الہ ایک پلڑے چ پا دیاں
راجا تو بہن انہیں لے کے چک جانا انہوں نے کوئی قدر سے پہچانو میں کون ہے کہ میری حکومت کی ہے. اس پاروں لا الہ الا اللہ وہ ترجمہ ہے حدیث قدسی پرانی کتاباں من لم یصبر علی بلائی. سنو میرے پیارے رمضان شریف کی تمہیں دس رہا کہ میری طرفوں کوئی مصیبت آ جائے تو صبر نہیں کیتا ولم یشکر علی نعمائی یا میں کوئی نعمت دیتی تو میرا شکر ادا نہیں کیتا اور تو گلا کیتا ناراض ہوا ہونا ان کی چاہیے قال یطلب ربن سوائی ہوں کوئی میرے تو سوا ہو رب لے مینوں چھڑ دے میں پھر وہ رب کوئی نہیں مینوں ان کی منیا بھی میری مصیبت سے ناراض ہویا میری نعمت سے شکر نہیں ادا کیتا فل یطلب ربن سوائی. اے گل جی اللہ دے رسول علیہ السلام کیا صبح 3 واری اور شام 3 واری پڑھو جنت ہی جنت ہے کوئی چھوٹی جی گل ہے صرف منہ جو کرنا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم تینوں رب من کے اسی مطمئن ہو گئے سانوں کوئی ادھر ادھر نٹن دی لوڑ نہیں ساریاں مشکلاں حاجتاں تو پوریاں کرنا کریں تیری مہربانی نہ کریں تیرا عدل اور حکمت ہے جو تو کرنا مناسب ہے. اور اسی اسلام نو دین من کے ادھر ادھر نہیں بہندے بھئی یہودی کی کردے تے ہندو کی کردے عیسائی ساڈے دلان کوئی شک نہیں کوئی یہ بارے تذبذب نہیں اسی ہور مذہب ڈھونڈتے پیے اسلام ہی حق ہے محمد النبی اور حضرت محمد رسول اللہ دا نبی من کے اسی ہادی من کے بہ گئے ہن ہور کسے رہبر دی 3 واری صبح شام مگر تے روے پھر رب تے رب من کے تے راضی رہے کہ وہ طرفوں مصیبت آوے بسم اللہ وہ طرفوں سکھ آوے تد بسم اللہ. یہ میں تسی حیران ہونے ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ علیہ فرماتا پاگلو بے وقوفو تسی دعا منگی تے نہیں سنی گئی اور نہ سننا دین نالو 1000 درجہ بہتر ہے. تو تے عقل داننا منو عطاؤ جڑا روک رہا اور نہیں دتی تینوں دین نالوں بہت افضل انعام ہے دا کیونکہ دا روکنا نہ تے بخل پاروں تے کنجوس ہے نہ بے بسی پاروں کہ قادر نہیں کر نہیں سکتا یہ بھی نہیں وہ طاقت ہے نہیں سب جاننے والا کل شان قدیر بخیل بھی نہیں کہ جواد اور کریم نہیں سخی نہیں رحیم ہی ہے پھر روکیا تے ضرور ہے پرہیز تیرے فائدے لی کرایا. آخر چلو حیضے دے دن پھیل دینے سارے ڈاکٹر کیوں اعلان کر دیتے کہ تربوز نہ کھاؤ تربوز ایڈی وڈی نعمت بھائی بیماری تو روک دے اب سارے لیے نقصان دے منو عطاؤ اس کا روکنا بھی اس کا دینا عارفان باشد کہ منع نزدے دوست طرح ہے. اللہ اکبر چلو عرشتے کیا اس دن رب نو تو پہچاننا ہے جس دن رب دا نہ دینا تینوں دینا چنگا لگن لگ پیا جنہ چر جو مطلب دے کم ہوندے جانے ہیں اے بھائی تجارت سے کاروباری معاملہ رب تیرے کم کر رہا تم ہی خوش ہیں آج نہیں کم ہویا ناراض ہو گیا کچھ نہیں تو چھڈ نہ گلاں نوں کنے ہوئے پڑھتے رہیے دعا نہیں سنی گئی اور کون بے ایمان دا نہیں سنی گئی وہ تو تیرے جمن تو پہلا رب نے پتا کہ نیا دعا کھڑی وہ کن بولے نہیں سنی قبول کرن دے رنگ جڑے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فضا بھی امی ہوئی کوئی آنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورگا فرمایا گل سن جدوں تیری زبانوں دعا نکلی من فتحت لو ابواب الدعاء فتحت لو ابواب الدعوہ منہ تد کڈن دیتی ہے انہیں قبولیت دے دروازے کھولے نہ مننی ہوندی تیرے منہ کر نکل دیندا مگر تو کیوں ڈکٹیشن دینا بے لا دا من ہے اے اودے تے چھڈ مثل گئی ہے ہن کیویں اوتے کاروائی ہوندی جڑی شے منگدا ہے جے ہوئی چنگی ہے تے جلدی نہ کر ایک دن مل جو کالا نہ پے جے نہیں بہتر کوئی ہور شے اچھی ہے تو مل جو گی یا کوئی مصیبت جڑی لکھی سی تینوں نہیں پتہ لگا اس دوارے جا کے روک دیتا آگے کھڑی ہو گئی ہے ورنہ مارا جانو. اور تیسری بات جب اللہ تعالیٰ اپنے کو پھر فائل چ رکھ لیندا پہ دنیا جنی ہے منی ٹھیک قیامت دے دن کہوں گا بیا پیاں درخواستاں اج دے بدلے جنت دا جو لینا لے لو. تو حدیث پاک چاہتا سارے جڑے کالے پے ہیں نا آخر گئے یاد آ کوئی بھی نہ تو دنیا ہی منتا وہ کی رہ گئی اتنے آ جڑی پہ ہوندیاں جنت دیا نعمتاں نہیں ضائع نہیں واہ سالو کر رضا بادل قضا. رسول کریم علیہ السلام نے دعا سکھائی کہ مانگ رب کو کہ تیرا فیصلہ ہو جان تو بعد میں اس سے خوش رہا یہ نعمت میں نے عطا کر دی. میرے دل سے آوے ہی نہ کہ کاش یوں نہ ہوتا یوں ہوتا چھڑ دیا اس روگ نو جو کیتا ہی انہوں ٹھیک من. امام زین العابدین دی دعاواں چاہتا اللہ دے عارف اور نیک بندیاں دی دعا وجل شکری لکا الا ما زویتانی
کہ جہڑیاں نعمتاں تو میرے تو روک لئیاں نا نہیں دتیاں مینوں انہاں تے میں جڑا تیرا شکر کرنا اسی شکر کی کرنا سارے تے گلے ہے نا آندے جڑیاں چیزاں تو میرے تو روک لئیاں نہیں میری مرضی دے اوتھے جڑا میرا شکر ہے کی کر اوفرا میں شکریہ کلا ما خبرتنی جو کچھ تم نے دتا نا اوتھے جڑی شکر دی توفیق ہے اتنا زیادہ میرے نزدیک شکر ادوں ہوئے جدوں تو میری مرضی دی شے نہ دینے اللہ اے صرف رب تے راضی بندہ کر سکدا اور انہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے توحید دا پیمانہ لا الہ تولنا میں تسی ہن نبی باللہ علیہ السلام قال ان عالم الناس باللہ ارزام بقضاء اللہ عز وجل کہ اللہ نو سب تو زیادہ وہ بندہ جاندا جنہ اور ربی فیصلے دے جنہ زیادہ راضی جڑا اللہ تعالیٰ دے فیصلے دے جنہ زیادہ راضی ہے انہاں ہی اللہ تعالیٰ دے بارے جدا علم آنا ہے دوجے نے صرف اللہ سنیا اللہ دی خبر انہوں کوئی نہیں کہ اللہ اس دنیا دا حاکم ہے عادل ہے رحیم ہے دانا ہے مہربان ہے وہ دے فیصلے تے گلا اور شکوہ نہیں ہوتے وذالک لأن الرضا مبنی علی العلم بأنہ سبحانہ قادر قاہر عدل حکیم لطیف بعبادہ کنے پیارے رب دے نہ آ گئے کیونکہ اللہ دے فیصلے تے راضی صرف وہ بندہ ہو سکتا جڑا پہلا منے کہ اللہ تعالیٰ نہ تے بے باسی ہے جا کے یار تد نہیں ہویا کر نہیں سکتا نہیں وہ سب کچھ کر سکتا قاہر اور ہر شے دے کنٹرول سے عدل اور وہ فیصلہ کوئی بھی غلط نہیں حکیم دانا ہے لطیف بعبادہ اپنے بندیاں نہ ماں باپ تو زیادہ مہربان ہے لا یفعل بهم الا الاصلح وہ بندیاں نہ وہی کردا جڑا انہاں دے حق بہت بہتر ہوندا انہاں نوں پتہ ہوے نا کڑوی دوائی تد دیندا بے دا علاج اودے چ ہے وانہ المدبر للعالم بیدی نظام او دے ہاتھی کائنات دی باغ ڈور اور جہان دے حکم یدبر الامر من السماء الارض آسماناں تو لے کے زمین تک ایک ایک ذرہ دے اپنے کنٹرول چ فکلما کان للم بتلک الامور تم کان رضا بقضاء اکمل وعد سبحان اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ کیا جنہ انہاں چیزاں تے آدمی دا علم زیادہ ہوندا اور تے ایمان پختہ ہوندا انہاں ہی اللہ تعالیٰ دے فیصلے تو دا راضی ہونا اعلی اور بہتر ہوندا وعدنا الرضا من ثمرات المحبہ اے تے اللہ تعالیٰ دے انج دانا ہون پر مندا ہے کہ جدوں محبت آ جاندی نا وہ اس تو بھی اگلا درجہ ہے محبت پھر ویکھنی نہیں دی کہ محبوب نے تھپڑ ماریا کہ نہیں اور ظالم لوگاں نے تے کیتا اس دنیا دے نامراد عشق تے کہ ہانڈی پکا رہا سی اور سامنے محبوب بیٹھا سی انہوں ویکھن تے نہ گم ہویا بے ہاتھ نال وچ پھیری گیا ہاتھ سڑ گیا گوشت چڑھ گیا پتہ بھی نہیں لگا لوگاں آکھیا تیرا چمچے جی اپنا ہاتھ سڑ رہا اور قرآن مجید نے زلیخا دی جڑیاں ساتھی عورتاں سی انہاں دا بیان کیتا یوسف علیہ السلام نوں ویکھیا چھڑیاں نہ اپنے ہاتھ کٹ لے اس تو فرمایا اگے چل اے تے فلسفیاں والے مسئلے ہے کہ اللہ سب کو جاندا تے رحیم کریم ہے محبت اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ جدو پیار ہو گیا نا تے پیارے دی گل کو کوڑی نہیں لگدی پھر والمحبت تابع للمعرفہ اور محبت ادو ہی پیدا ہوندی جدو محبوب نو اچھے طرح پہچانے جنوں پہچانی انہیں پیار کدا کرنا فَإِذَا كَمَلَتِ الْمَحَبَّةُ كُلَّمَا أَتَاهُ مِنْ مَحْبُوبِهِ الْتَزَّ بِهِ وَهَذِهِ أَعْلَى مَدَارِجِ الْكَمَالِ ایسے ختم کریے آندے جیوں پھر محبت کامل ہوندی جاندی ہے محبوب دی طرفوں جو کچھ آندا وہ پھر یہ آندا کہ تیرے دوست پہلوئے دوست نہیں یار اے جڑا تیر آ کے وجہ یار دا ہی ہے نا میں بھی ادھر محبت رکھنا اللہ تو بغیر کون کر سکتا بڑے بڑے نیک لوگوں کا لکھا حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ دا ابو الفتوح نیشا پوری اپنی تفسیر جدوں حجاج ظالم نے کھڑا کر لیا کہ تو میرے خلاف بغاوت حصہ لیا سی عبد الملک نے نہ لیا تسی مسلمان رہ گئے جی اس تو اسی بغاوت کرتی سارے فقہاء ایک قدار نہیں سی امام حسین رضی تحریک تو بعد ایسا کم ابن محلب دا کہ پڑھو ہزاراں فقی جتنا امام اور عالم سی سب کھڑے ہو گئے کہ عبد الملک رضی حکومت قاطرانہ حکومت ہے بعد غریب پکڑے گئے بڑیاں سزائیں ملی جنہ حضرت سعید بن جبیر جی تو انہیں پہلا پوچھا نا کیا پھر انہیں آخیا سعید ہے ظالم آندا نہیں سعید نہیں تو شکی سعید نیک بخت شکی بد بخت انہیں آخیا نہیں میری ماں زیادہ بہتر جانتی سی میرا نام کی خلیفیاں دے بارے کی آنا انہیں آخیا انہوں دے بارے چلا جانتا ابو بکر عمر عثمان علی جڑے چلے میرے کو کی پوچھنا کون بہتر ہے کون نہیں رب کو چلے گئے آپ بہتر جانتا مڑ کے انہیں آخیا یہ منہ کعبے شریف نوں پھیر دیو پہلا کعبے والے منہ سے انہیں پڑھیا انی وجہت وجہ الذی فاطر السماوات والارض جڑے اللہ نوں جان یہ دربار حجاج نے پڑھی ہے کہ آپ میرا امتحان کر رہے ہیں ہاں یہ پڑھنے کے رب ہے کہنے گا منہ پھیر دے انہوں نے منہ پھیرے نہ دے آیا نہ مات ولو حسم آواز کدھر منہ پھیر دے جنوں مرضی پھرا دے اللہ ادھر ہی منہ پرنے سر دیو وہاں دے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم قرآن ہی پڑھی چلے گئے شہید کرتے
مگر آپ نے اسے آخر دعا کی تھی ہنس پہ تو حجاج نے کہا انہیں مرے یا میرے کو امام ترمذی 1,24,000 بندہ یا 20,000 جڑا فرش تے لٹا کے جنگاں جڑا مارا جنہوں نے ذبح کرایا نا شریعت دربار 1,20,000 ہوا۔ سعید بن زبیر ہنس پہ کہنے لگا تو ہنسیا؟ انہوں نے کہا ہاں میں اللہ تعالیٰ نے آخیا بے تیرے حلم دی حد ہو گئی درگزر اینے مار دیتے تیرے بندے راجے تک کیوں نہیں پکڑا، تیرے حوصلے دی حد کوئی نہیں، یہ ظلم دی حد کوئی نہیں، انہوں شرم نہیں آئی تیرا انہوں نے آخیا پھر تیرا ہوں خاتمہ آپ نے آخیا اللہ تعالیٰ میں آخری بندہ ہوا میرے تو بعد انہوں موقع نہ دے۔ ادھر انہوں نے ذبح کیتا گیا، ادھر حجاج پاگل ہو گیا، پیٹ کیڑے پی گئے، حکومت جاندی رہی، جائیداد حکومت نے ضبط کر لی، کتے دی موت چیخدا مریا، یہ کہندا آ مینوں سعید ماردا، لوگ آندے سعید کتنے، مگر ویکھدا ہی رہا تے مردا تکے پونکدا رہا۔ تو اللہ رب العالمین فرماؤندے بھائی جدوں محبت ہو جاندی نا انہاں نوں نہ کوئی تیراں دا کچھ نہ تلوار آندی ہے، وہ خوش ہو کے استقبال کر دے بھی اس پردے یا رسول اللہ مینوں ہی ازما رہا، میرا امتحان کر رہا، اینوں اپنی جگہ سزا ہوندی پھرو گی مگر مینوں جڑا انعام ملنا اس تو بغیر نہیں سی ہو سکتا، یہ نام میرے تے ظلم کردا انعام کدے ملنے سی؟ اور نمرود نہ ہوندا ابراہیم علیہ السلام دا کدا چرچا ہونا سی، اگ چ پی گیا، فرعون نہ بچے دعویٰ کردا اسرائیلیاں دی کدی شان ہونی سی؟ اس تو فرمایا جیوں جو محبت بڑھتی جاندی اور آخر تے کہ وہاد اعلی مدارج الکمال، جے مسلمان ہون تے آخری درجے تے پہنچنا چاہنا نا تے آخری درجہ پائی اللہ دی محبت جائے گی کہ دکھ سکھاں تے ہر کوئی راضی ہے نا۔ خواجہ حافظ شیرازی کیوں دا تو بندگی چوں گدایا بشرط مجد مکن، میریاں تواڈیاں نمازاں کی آ مزدور دی طرح کہ دیوے کچھ تے خوش آنے جے پڑھیاں جی بڑیاں نمازاں لبا کچھ نہیں، لبنا کی سی یہ تھوڑا انعام سی تو انہوں یاد کردا سی، وہ خوش ہو رہا تو بندگی چوں گدایا بشرط مجد مکن، مزدوراں دی طرح وہ بندگی نہ کر بے کم ہون سمجھنا کہ خواجہ خود رب سے بندہ پروری دانت، آقا آپ جاندا اپنے غلام نو کیویں پالنا، جداں مناسب سمجھو گا تینوں دیو گا، جینی جان تینوں بھکھیا نہیں مر لگا، کوئی ہور دروازہ کھول دوں گا، دروازہ نہ چھڈ ایک در پہ بیٹھ، گر ہے توکل کریم پر، اللہ کے فقیر کو پھیرا نہ چاہیے۔ اے رضا بالقضاء دا موضوع سی، میں سمجھدا رمضان المبارک قرآن اتریا تے قرآن دا سب تو بڑا تحفہ بے سانو غم اور پریشانیاں تو نجات دیندا، اس طرح نہیں بے ختم ہو جان، وہ دلی ریمیڈی دے دیندا، ایک دوائی دے دیندا جنا پھر محسوس نہیں ہوندا، بلکہ آدمی خوش ہو کے اللہ تعالیٰ دی طرف آئی مصیبت کا استقبال کردا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اکبر۔ پکڑنا کر مسجد واسطے بسم اللہ، برکت دے اللہ پاک۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الورا محمد المصطفى وعلی آلہ بدر الدجا وصحبہ نجوم الہدی، اما بعد۔ رمضان المبارک کا پہلا جمان آرام روٹین تو ہٹ کے بھی باقیاں نے اپیل کری، اج اپنی اپیل ہے مسجد۔ حاجی صاحب نے مینوں آخیا بھائی نہ 13,000 بجلی کا ہی آ گیا، ہو رہے ہیں خرچے، انہیں کوئی چندے بھی نہیں جڑے لوگ باقاعدگی نہ ادا کرتے ہوں، اج بسم اللہ کرو، مسجد کی خدمت کرو، بڑھ چڑھ کے پہلے حصہ زیادہ سے زیادہ صفاں گھوم جایا کرو، بندے اکٹھا کرو، اللہ اجر دے، زیادہ تو زیادہ خدمت کرو۔ یہ مسجد تہاڈی اپنی ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور یہ کچھ جو کچھ بھی تھی تھوڑا بہت حصہ دینا انشاءاللہ وہ تہاڈی آخرت کا سرمایہ بننا۔ تعاون کرو، اللہ توفیق دے، سستی نہ کرو، زیادہ تو زیادہ اس بارے دل کھلا کرو۔ اے دوسرا دل خادم صاحب نے ایک شعر ایسا کچھ سن کے دوست سے اپنے بھیجا، تیرا انعام سمجھتا ہوں ان ارمانوں کو، میری کوشش کا جو حاصل نہیں ہونے پاتے۔ واقعی ٹھیک ہے کہ جو اللہ تعالیٰ بندہ کوشش کرتا نہیں ہو ملتا تو انہوں سمجھے انعام ہی ہم، در پردہ بے شک بیکھن کر دی دعائی نظر آؤں۔ رسالہ ماں نامہ عفت خواتین دا رسالہ بچیاں اور پہنانی لے کے جایا کر، قاری عبدالمنان صاحب کو لے لو اگست دا۔ اے نماز نبی مدنی صاحب رکھ گئے، نماز دین دے اندر سب تو بنیادی پتھر ہے، سارے دین دی عمارت تے کھڑی ہے۔ قرآن مجید پڑھیا، رسول اللہ دی احادیث پڑھی ہے، حضرت سیدنا عمر بن الخطاب نے ایک پروانہ جاری کیتا گورنر دے نام، ان سے کوئی ادنا مراد ملی بھی نہیں، خلیفہ
تے گورنر فرمایا ان اہم امورکم عند الصلاۃ کہ تواڈے علاقے میرے نزدیک سب تو اہم کم نماز ہے. جہدے علاقے نماز قائم ہوگی کہ جماعتاں ہو رہی ہیں مسئلہ آباد ہے معمر میں سمجھوں گا کہ انہیں باقی دین ہی بچایا. اور جس گورنر دے علاقے جہدے سستی نظر آئی نا انہیں باقی دین کا بھی بیڑا گرک کرتا ہونا. اس تو قرآن مجید آندا اللہ دے رسول دی حدیث آندی کہ نماز تو سستی ہوئی فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ. جب یہ برباد ہوئی نا دین سارا گیا. تھلے دی ہٹی کھسکی ہون نہیں عمارت رہ سکتی. اور اللہ تعالیٰ نے امتاں دا بیان بھی سورہ مریم جے کیتا بے نالائق لوگ جڑے بعد پیدا ہوندے رہے نماز نو ضائع کر دیندے رہے جس نتیجے پھر برباد ہو کے رہے. تو نماز بھی اس طریقے نال جویں اللہ دے رسول علیہ السلام نے پڑھی ہے یہ تلاش جاری رکھنی چاہیے. مرد دم تک بھی کوئی بندہ نہیں ہے کہہ سکتا میں اخیر نو پہنچ گیا. نماز نو بہتر بنانا ایڈا آسان ہوندا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا جڑی سورہ ابراہیم تے پڑھدے ہیں نمازاں بھی یاد کیتی بسم اللہ اعلی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ میرے رب مینوں نماز دا صحیح ادا کرنے والا بنا. کعبہ بن چکا ہے ابراہیم خلیل اللہ ہے عام نبی نہیں اللہ دے پیارے ہے مگر اجے بھی کہہ رہے نماز دا مینوں قائم کرنے والا بنا. اگے تو اگے بڑھتے جاؤ کوئی ایسا مقام نہیں ہونا جدا کہ آدمی میری نماز کامل ہو چکی ہے. کمیاں ہی کوتاہیاں خامیاں ہی رہنیاں اور وہ حل ہے چلو ظاہری تو ٹھیک کرو اندروں جڑا دل اللہ کی طرف لگنا ہے تو بڑی کوشش نہ. مگر نماز نبی اللہ دے رسول علیہ السلام نے جڑی نماز پڑھی صحیح حدیثاں دی روشنی علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ اور ترجمہ اپنے دوست اللہ تعالیٰ انہوں نے رحمت کرے مولانا صادق خلیل صاحب مدنی صاحب دے والد سے انہوں نے کیتا حوالے زیراں زبراں ترجمے. اگر کسی دوست نے اگے حاصل نہیں کی جنوں لو اور اپنی ایک شاعر کو سجدار چیز جڑی اتنے پرکھو اور یہ اندر وہ دعا بھی موجود ہے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی تمہیں مل جائے گی. اللہ توفیق دے جنوں حاصل کر لو. تھوڑے جہ پیسے بہت بڑا ذخیرہ نماز نبی اللہ دے رسول علیہ السلام دی نماز. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر وبالإجابة جدیر. یاد آ گیا کہ رمضان المبارک ایک پروگرام جڑا کچھ تبدیلی ہوئی. اگے تے ہفتہ وار اتوار دے دن خطاب آن لائن ہوندا سی شام اثر تو بعد. مگر رمضان شریف چ روزانہ 11:30 تو 12:30 تک دور تو پہلا یہ پروگرام ہوندا. وہ آسانی نہ تھی سن سکتے مرد عورتیں کرا جڑیاں بیبیاں بھی سن سکتی. الحمدللہ بہت لوگ پوچھ رہے مسائل ان کی سمجھ آ رہا ہے. 11:30 تو 12:30 تک گلیکسی کیبل تھی لائی دیکھ سکتے اپنے ٹیلی فون سے براہ راست سوال کر کے جواب لے سکتے 11:30 تو 12:30 تک. اور بھی کوئی اعلان نہیں یہ نواں ہی چل یہ جڑا ٹائم ہے 11:30 تو 12:30 یہ نواں. اللہ توفیق دے بے سلسلہ جاری رہے. عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. خیریت رحم فرما.